اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے، اور ترجمہ یہ ہے کہ اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن جس روز حاضری ہوگی اور عظیم دن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دودھ پینے کے عالم میں شیر خوارگی کے زمانے میں جو قوم سے خطاب کیا، جبکہ حضرت مریم ان کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں معجزاتی طور پر، یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ ایک دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو شروع ہوئی تھی وہ یہاں سے ہوئی تھی، جو آیت نمبر 30 کے اندر بیان کیا گیا تھا۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اچھا، یہ پوری جب گفتگو چلی تو بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا تھا، اور اس کے بعد اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو خطاب تھا یہ اس کا آخری ٹکڑا ہے، یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، چنانچہ اسی کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ ان کی پوری زندگی کی دعوت کا نچوڑ ہے۔ سارے انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کی معرفت دینے کے لیے آئے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو پہچان نہیں رہے ہیں اس کے بارے میں جو انہوں نے عقائد گڑھ رکھے ہیں، اور اللہ کے ساتھ میں جو شرک کر رہے ہیں اس سے ان کو متنبہ کرنے کے لیے اور چوکنا کرنے کے لیے تمام کے تمام انبیاء کرام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے کہ یہودیوں کی سرکشی بالکل بڑھ چکی ہے۔ اللہ نے ان یہودیوں پر بے انتہا انعام کیا، نعمتوں سے ان کو نوازا، اور حضرت داؤد اور سلیمان کے زمانے میں جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ ان کو گولڈن ایج دیا گیا، وہ زمانہ جو ان کی بلندیوں کا زمانہ ہے، مگر یہ عزت ان کو راس نہیں آئی، انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سایہ کہنے لگے، شرک میں مبتلا ہو گئے، کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبروں کی جو سیرت تھی، پاکیزہ سیرت، اس کی شکل بگاڑ دی۔ وہ دین جو اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا تھا اس دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ وہ دین حضرت موسیٰ پہچان بھی نہ سکتے اگر وہ دوبارہ اتر کے آ جاتے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، اور آپ کی پیدائش ایک معجزانہ طور پر پیدائش ہوئی کہ پورے بنی اسرائیل میں اس کا چرچا، اور بتا دیا گیا بنی اسرائیل کو کہ یہ تمہارے نبی ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں، اور پھر جو انہوں نے یروشلم کی گلیوں میں اور زیتون کے پہاڑوں سے جو لوگوں کو خطاب کیا ہے، جو لوگوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو، غور کرو، تمہاری پرورش کرنے والا، میری پرورش کرنے والا وہ اللہ ہے، ہم سب کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو اس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اور وہی اس کا مالک ہے، وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ تمہارے عقائد غلط ہو چکے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ اس دنیا کو چلا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اور تم مصیبتوں میں موسیٰ کو پکارتے ہو، یہ غلط روش ہے، یہ کفر ہے اور شرک ہے، اس سے بچو۔ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اور اس پوری کائنات کا وہ تنہا شہنشاہ ہے،
وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے، الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے تخلیق کرنا اور اسی کا کام ہے دنیا کو چلانا، هو الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہے اور پوری کائنات کے نظام کو تنہا تھامے ہوئے، کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت میں، اس کی تکوین میں، اس کے معاملات میں کوئی داخل نہیں، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کی ان بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ عبادت ایک اللہ کی کرو۔ یہ جو عبادت کے مظاہر ہیں مختلف جو تم نے دوسروں کے لیے کر رکھے ہیں، آج تمہارے سجدے ابراہیم اور اسماعیل کی قبر پر ہو رہے ہیں، موسیٰ اور داؤد علیہ السلام کی، سلیمان کی قبر پر ہو رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کی قبر پر ہو رہے ہیں۔ یہ تمہارا چادر چڑھانا، یہ تمہارا پھول چڑھانا ان قبروں پر ہو رہا ہے۔ یہ جو تم قبروں کو چوم رہے ہو، جو ان سے دعائیں مانگ رہے ہو، یہ انتہائی غلط ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج بھی یوٹیوب کے اوپر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی اپنے پیغمبروں کے ساتھ آج بھی وہی سلوک کر رہے ہیں، آج بھی موجودہ۔ آپ حضرت سلیمان کی قبر دیکھیے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کو دیکھیے، آپ حضرت یوسف کی قبر کو دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر کو دیکھیے، آپ دیکھیے کس قدر اس پر چادریں چڑھی ہوئی ہیں اور پھول اس پر جو ہے ڈالے جا رہے ہیں، اور کس طرح وہاں پر کھڑے ہو کر ہل ہل کر یہودی دعائیں کر رہے ہیں، پورے بدن کو حرکت دے کر دعائیں کرتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں۔ اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا تھا کہ اے بنی اسرائیل یہ کام مت کرو، یہ اللہ کو یہ شرک ہے اور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس شرک کی بنیاد پر اللہ نے پوری بستیاں الٹ دی ہیں، عذاب نازل کیا ہے، زلزلے نازل کیے ہیں، آسمانی بارشیں نازل کی ہیں، اور بجلی کا عذاب اور کڑک کا عذاب اللہ نے نازل کیا ہے، زمینیں لوگوں کے پیروں تلے کھینچ لی۔ لہٰذا یہ کفر اور شرک مت کرو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بار بار پوچھتے ہو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کو رب مانا جائے، ایک اللہ کو مالک مانا جائے، ایک اللہ کو خالق مانا جائے، ایک اللہ کو مشکل کشا مانا جائے، ایک اللہ سے سب کچھ مانگا جائے اور ایک اللہ کی ہی عبادت کی جائے، اور اس کے علاوہ عبادت کے جو بھی مظاہر ہیں وہ کسی کے لیے نہ کیے جائیں۔ عبادت کے مظاہر میں سجدہ کرنا بھی ہے، رکوع کرنا بھی ہے، پکارنا بھی ہے، قربانی کرنا بھی ہے، روزے رکھنا بھی ہے، نذر و نیاز کرنا بھی ہے، یہ صرف ایک اللہ کے لیے۔ مصیبتوں میں آواز دینا بھی ہے، جس کے اندر زیادہ تر قومیں گمراہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کہی، کس قدر بنی اسرائیل کو جھنجھوڑا، ان کے ذہنوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ دین کو سمجھو۔ اس دنیا کے اندر تم بدمست ہو گئے ہو، شیطان ملعون نے تمہارے ذہن کے اندر حضرت موسیٰ کی، عزیر کی، سلیمان کی، داؤد کی ایسی محبتیں ڈال دی ہیں کہ اس محبت میں تم غلو کر بیٹھے ہو، اور اسی غلو کا نتیجہ یہ ہے کہ تم نے حضرت موسیٰ کو اپنا رب بنا لیا، تم نے حضرت دیگر پیغمبروں کو اپنا رب بنا لیا، اور انہی کو پکارتے ہو، انہی کو مصیبتوں میں آوازیں دیتے ہو، اور آخرت کا تصور تمہارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تم کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ آخرت میں تمہیں کیا جواب دینا ہے۔ کس قدر تم غافل ہو۔ تم نے تو اپنے ذہن میں کہہ رکھا ہے کہ بس نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، اور اگر بہت مجرم ہوئے تو تھوڑی دنوں کے لیے جہنم میں ڈال کے پھر نکال لیا جائے گا۔ یہ جو تمہارے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کفر اور شرک کے ساتھ تمہارے لیے جنت ہے، یاد رکھو کہ تم ایک غلط خیال میں جی رہے ہو۔ کفر اور شرک کرنے والے کے لیے جہنم ہے، جنت کے دروازے اس پر حرام ہیں، بند ہیں دروازے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی جو آیت میں فرمایا ہے
فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ تو حضرت عیسیٰ کی سچی دعوت تھی. حضرت عیسیٰ نے جو دعوت دی، نصارہ نے، بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے، بنی اسرائیل کے جن یہودیوں نے اس دعوت کو قبول کیا، وہ نصرانی کہلائے، وہ عیسائی کہلائے. یہ عیسائی ایک مدت تک تو بالکل صحیح رہے، لیکن جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا تو ان کے درمیان میں پھر اختلاف شروع ہوا. سینٹ پال نام کا ایک شخص شروع ہوا جس نے پوری مسیحیت کو ڈھرے سے الگ کر دیا اور دوسرے راستے پر ڈھکیل دیا. ہاں، شمعون کے بعض پیروکار رہے جو صحیح راستے پر رہے، اور یہی وہ لوگ رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان بھی لائے. لیکن اکثریت، یہی عیسائیت کی جو اکثریت رہی، وہ گمراہی میں پڑی رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے وہی غلو کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، حضرت عیسیٰ نے ان کو منع کیا تھا. اب ان عیسائیوں کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا. سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 72 میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیحی تو ہے. یہ جو مسیح ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو حضرت عیسیٰ ہیں، یہی تو اللہ ہیں، یہی اللہ ہیں. اور کچھ لوگوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح اللہ کا بیٹا ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو مسیح ہیں وہ 3 معبودوں میں سے تیسرا معبود ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ عیسائیوں کے فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات انہوں نے بھلا دی، شیطان لعین نے ان کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے وہی غلطی کرنی شروع کی جو حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے، پیروکاروں نے، یہودیوں نے جو غلطی کی تھی، انہوں نے بھی وہی غلطی کرنی شروع کی. حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو اللہ کہنے لگے، ان کو معبود، 3 معبودوں میں سے تیسرا کہنے لگے، اللہ کا بیٹا کہنے لگے. اللہ نے فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کفر کیا ہے. من مشہد یوم عظیم، اس عظیم دن کی حاضری جو بہت عظیم دن ہوگا، جس دن سب حاضر ہوں گے، جس دن سب کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، سارے یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، سارے لوگوں کو، سب کو اکٹھا کیا جائے گا. اس دن وہ دیکھیں گے کہ حق کیا تھا اور سچائی کیا تھی، اور کس قدر انہوں نے غلو کر کے راہ حق سے انحراف کیا اور غلط طریقے پر جا پڑ. وہی انہوں نے طریقہ اختیار کیا جو یہودیوں نے اختیار کیا تھا. عیسائی بھی اسی راہ پر چل پڑے، غلو کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں. اور ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی غلط قرار دینے کی کوشش کی، ان کو جھوٹا اور امپوسٹر اور دجال کہنے کی کوشش کی. اور انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی یہودیوں نے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کیا. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، سنو مجھے اتنا مت بڑھانا جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصرانیوں نے بڑھا دیا. انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، اس کا رسول کہو. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی وہی غلطی کرنی شروع کی جو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے غلطی کرنی شروع کی تھی. غلو کیا تھا اپنے پیغمبر کی شان میں. آج بھی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہنے لگے، عالم الغیب کہنے لگے، حاضر و ناظر کہنے لگے، اور مصیبتوں میں انہی کو پکارا جانے لگا، پریشانیوں کے عالم میں انہی کو صدائیں دی جانے لگی. وہ سب کچھ ہونے لگا جو یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا، اور مسلمانوں کی ایک بدقسمت جماعت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا. بلکہ وہ تو اتنا گئے گزرے کہ اپنے پیروں، اولیاء، شہیدوں اور جناتوں کو ساتھ میں بھی وہی کرنا شروع کیا. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے، ان تمام باتوں سے بچائے. اور یہود اور نصارہ کی جو عقائد یہ قرآن پاک میں بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ تمام مسلمان چوکنا رہیں اور اسی غلطی میں نہ پڑیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.